ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، نہ سورج طلوع ہوا تھا، نہ چاند نے چاندنی بکھیری تھی، نہ زمیں پر کوئی انسان تھا، سناٹا تھا، خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں رب کائنات کا فیصلہ گونجا۔ فرمایا میں زمیں پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے چونک گئے، کہا یا اللہ، کیا ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون بہائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے انسان، تیری ابتدا مٹی ہے لیکن تیرا انجام عظمت ہو سکتا ہے۔ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں سفید، کہیں سیاہ۔ اسی لیے آج انسان مختلف ہیں لیکن رب ایک ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنا تو وہ خاموش پڑا رہا، فرشتے گزرتے اور شیطان حسد کی آگ میں جلتا رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے کائنات کی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے روح پھونکی اور فرمایا اے آدم اٹھ۔ آنکھ کھلی، سانس چلی اور انسان وجود میں آ گیا۔ فرشتوں کو حکم ملا آدم کو سجدہ کرو۔ سب جھک گئے مگر ایک نہ جھکا۔ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ سن لو یہی جملہ پہلا تکبر تھا اور یہی تکبر پہلی بغاوت بنی۔ جنت کو آدم علیہ السلام کو جنت ملی، حضرت حوا کا ساتھ ملا، ہر نعمت میسر تھی، مگر شیطان دشمن بن کر آیا اور وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر بھیجا گیا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شیطان نے ضد کی، آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ وہ الفاظ آج بھی زندہ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور رب نے فرمایا میں نے معاف۔ زمین پر آ کر آدم علیہ السلام نے صرف زندگی نہیں گزاری بلکہ دعوت دی۔ فرمایا بیٹو، اللہ ایک ہے، شیطان دشمن ہے، عدل کرو، حلال کھاؤ، نماز کو تھام لو، مگر انسان انسان ہی رہا۔ دو بیٹے قابیل اور حابیل، قربانی کا حکم آیا، ایک نے قبول کیا، ایک نے رد کیا۔ حسد نے قابیل کو اندھا کر دیا اور بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ یہ پہلا قتل تھا اور آدم علیہ السلام کے دل پر پہلا زخم تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی باپ اپنی اولاد سے بظاہر ہار گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال تبلیغ کی، ہر نسل کو اللہ کی طرف بلایا، ہر دل کو سمجھایا، ہر آنکھ کو رلایا، لیکن ہدایت صرف اسی کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے۔ پیارے ناظرین، جب ابھی زمین و آسماں اپنی ابتدائی حیت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا کیا وہاں ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع فرمائی، کہیں سرخ، کہیں سیاہ، کہیں نرم، کہیں سخت، اس لیے انسانوں کی رنگت، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوئیں۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ یہ جسم ایک مدت کے لیے بے جان رہا، فرشتے اسے دیکھ کر گزرتے اور شیطان حسد سے اسے ٹھوکر مارتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی، جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ الحجر ہے۔ روح داخل ہوتے ہی آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، اور یوں انسان کو بولنے، سوچنے اور شکر ادا کرنے کی صلاحیت ملی۔ جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے، تب حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ یوں ثابت ہوا کہ انسان کو علم کی بنیاد پر
فضیلت دی گئی۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی ہلاکت بن گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں بسایا گیا، ہر نعمت میسر تھی، صرف ایک درخت سے روکا گیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، لغزش ہوئی، پھر یہ بغاوت نہیں تھی بلکہ انسانی کمزوری۔ فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، مگر انسان کو آزمائش کے لیے زمین پر اتارا گیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنایا۔ آپ نے اپنی اولاد کو سمجھایا اور سکھایا صرف ایک اللہ کی عبادت کیجیے، شیطان سے دشمنی ہے، سچ، عدل اور پاکیزہ زندگی، نکاح، محنت، حلال روزی۔ آپ کی اولاد پھیلتی گئی مگر جلد ہی اختلافات اور حسد نے سر اٹھایا، اور پھر قابیل اور حابیل نے، جو دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، قربانی کا حکم ہوا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں۔ حسد نے قابیل کو اندھا کر دیا اور اس نے دنیا پر پہلا قتل کر ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ صدمہ پہاڑ بن کر ٹوٹا، بیٹے کی موت، قاتل بیٹا اور انسانیت کا پہلا خون۔ یہ تبلیغ کے دوران سب سے بڑی مصیبت تھی۔ پیارے ناظرین کرام، احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی۔ آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیے اور یوں آپ کی عمر 960 سال رہی۔ نسلوں کو توحید سکھائی، نبیوں کی آمد کی بشارت دی، انسان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ جب وقت وصال آیا، فرشتے آئے، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یوں زمین پر پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا باپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کہانی میں اور اس ویڈیو میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ تکبر شیطان کی پہچان ہے۔ انسان خطا کرتا ہے مگر توبہ اسے بلند کر دیتی ہے۔ علم انسان کی اصل شان ہے، آزمائش کے بغیر خلافت نہیں، اور انسان کی زندگی عام نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کی جو ہے وہ راہ میں چلنے کا نام زندگی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں۔ کمنٹ